آج پہلی محرم اور جمعہ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری ہوگی۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی محرم اور پہلے جمعے کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا ہے۔ کب محرم کا پہلا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کر میں اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ نے پورا سال بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال کے پہلے دن اور پہلے جمعے کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور، بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو وہ پہلے اس کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہم وظائف کے اندر طاقت نہیں، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے اور رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکلات وقت آ جاتا ہے، پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج پہلا محرم اور پہلے جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح، آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگو، ضد کر کے مانگیے، اتنا مانگیے کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اسی عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنی جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرمائے گا کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک ہے،
پہلی محرم اور پہلا جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ تو پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج پہلی محرم پہلے جمعے کے دن دکان پر ہے، آپ دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پہلی محرم پہلے جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پہلی محرم پہلے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بدقسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی ثواب زیادہ عطا فرمائے گا اور اتنی زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے دھیان سے سماعت کریے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وظیفے کی آپ کو پوری سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص
عمل ہے، جیسا کہ ہر کوئی پہلی محرم پہلے جمعے کو عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے۔ یہ جمعہ قبولیت والا جمعہ ہے، یہ جمعہ عظمت و برکت مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی سورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہر کوئی پہلی محرم کو مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کے بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہی نہیں ہوگا، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پہلی محرم جمعہ کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا خاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، بڑا بدبخت ہے وہ جو پہلی محرم پہلے جمعہ کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا ہے چلا جائے گا، وہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پڑھ لیے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ کے تیسرا اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی عظمت صفت بیان کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، اپنی قدرت سے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کر دے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا۔ آپ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی ہے، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقوں کے مطابق ترتیب کے لحاظ سے کریں گے تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے وظیفے کو اس ترتیب سے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنے من مانیت بھی نہیں کرنی۔ اور بہت سے میرے بھائیوں اور بہنوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو محرم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعے کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔
اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب نواز دے گا۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا، وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، سار یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔